السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مونان کب قابل استدلال ہے اور کب قابل حجت نہیں ہے، اس پر بحث چل رہی ہے۔ اب تک بحث یہاں تک پہنچی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جمہور کا جو موقف ہے حدیث مونان کے بارے میں کہ اگر راوی مروی عنہ ایک زمانہ کے ہیں، معاصر ہیں اور ان میں لقاء ممکن ہے معاصرت کی وجہ سے اور راوی مدلس نہیں ہے، تو اس طرح کی حدیث مونان حجت ہوگی، اس کو متصل مانا جائے گا۔ لیکن علی بن مدینی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ وہ حدیث جو مونان ہو، اگر راوی مروی عنہ ہو ایک زمانے کے ہوں اور راوی بھلے مدلس نہ ہو، لقاء ممکن ہو، تو اس روایت کو اس وقت متصل مانا جائے گا جو راوی مروی عنہ میں ایک بار یا اس سے زیادہ ملاقات ثابت ہو، یعنی تاریخی طور پر یہ ثابت ہو کہ راوی نے مروی عنہ سے ملاقات کی ہے، اس کا ثبوت چاہے ایک بار ہو یا زیادہ ہو۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو شرط لگا دی ہے راوی کا مروی عنہ سے ملاقات کا ثبوت، تو امام مسلم کہتے ہیں کہ خبر واحد جو حجت ہے، حدیث مونان جو حجت ہے، اس میں شرط کا لگانا درست نہیں۔ تو امام مسلم نے یہی بات کہی تھی کہ ثم ادخلت فیہ الشرط، یہ مخاطب ہے اس شخص سے جو حدیث مونان کے بارے میں ہاں ہیلو اچھا آواز نہیں آ رہی؟ ہاں اچھا موبائل ادھر رکھ دیے تھے، جی اچھا ٹھیک۔ تو حدیث مونان کے بارے میں جو شرط لگا دی ہے علی مدینی وغیرہ نے کہ راوی کی ملاقات مروی عنہ سے کم از کم ایک بار یا اس سے زیادہ ہو تو اس روایت کو متصل مانا جائے گا۔ تو امام مسلم کہتے ہیں ثم ادخلت فی الشرط بعد فقلت حتى نعلم انهما قد كانا يلتقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، یعنی تم نے شرط لگا دی ہے، امکان لقاء کو کافی نہیں سمجھا ہے، تم نے شرط لگا دی، اس کے بعد تم نے کہا کہ یہاں تک کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں ملے ہیں زندگی میں ایک بار یا اس سے زیادہ یا اس سے کچھ سنا ہے، تو کیا تم پا رہے ہو اس شرط کے لیے جو شرط لگائی ہے کسی کی طرف سے، کسی کا قول جو لازم ہو، ورنہ لاؤ دلیل جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے۔ آگے امام مسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ امکان لقاء کو نہیں مانتے ہیں، ثبوت لقاء ضروری قرار دیتے ہیں، تو امام مسلم نے آگے کی عبارت میں یہ دکھایا ہے کہ ان لوگوں کا دعویٰ کیا ہے، پھر اس دعویٰ کی تردید کی ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ذکر کرتے امام مسلم کہتے ہیں فَإِنِ ادَّعَىٰ قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ طُولِبَ بِهِ وَلَنْ تَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَىٰ إِيجَادِهِ سَبِيلًا۔ اگر دعویٰ کرے وہ علماء سلف میں سے کسی کی قول کا اس چیز کے بارے میں جو اس نے گمان کیا ہے، یعنی شرط کو داخل کرنا خبر کو ثابت کرنے کے بارے میں، تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا، اور وہ ہرگز ایسا قول نہیں پائے گا کہ کوئی اس کا قائل ہو، نہ وہ پائے گا نہ اس کے علاوہ کہ اس کو ایجاد کر سکے، کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ لیکن اگر وہ دعویٰ کرے وَإِنْ هُوَ ادَّعَىٰ فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَلِكَ الدَّلِيلُ،
اگر وہ دعویٰ کرے اپنے گمان کے مطابق جس سے وہ استدلال کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ وہ کیا دلیل ہے. فَإِنْ قَالَ اگر وہ کہے قُلْتُهُ. یہ جو لوگ حدیث معنان میں راوی مروی عنہ کے درمیان کم از کم ایک یا دو بار کم از کم ایک بار ملاقات کے ثبوت کے قائل ہیں، اصل میں ان حضرات کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے راوی روایت کرتے ہیں اور بغیر سماع کے بغیر سنے ہوئے روایت کو مرسل روایت کرتے ہیں. یعنی ایک راوی ہے جس نے مروی عنہ سے نہیں سنا ہے لیکن ارسال کے ساتھ روایت کرنا ایک عام معمول ہے بہت سے روات کا، بہت سے رجال کا، اور ظاہر ہے کہ حدیث مرسل حجت نہیں ہے اہل علم کے قول کے مطابق. لہٰذا ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ راوی مروی عنہ اگرچہ معاصر ہوں اور لقاء ممکن ہو لیکن ملاقات ثابت نہ ہو تو اس روایت کو مرسل قرار دیا جائے گا. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. امام مسلم کہتے ہیں کہ اگر امکان لقاء کو آدمی کافی نہیں سمجھتا ہے، بھئی راوی مدلس نہیں ہے، راوی مروی عنہ ایک زمانہ کے ہیں، لقاء ممکن ہے، ثبوت لقاء ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ثبوت لقاء کی بات کی جائے تو زندگی میں ایک ہی بار ملاقات کیوں؟ یعنی اگر ایک راوی نے مروی عنہ سے ایک روایت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں راوی کی ملاقات مروی عنہ سے ایک بار ہوئی ہے، لہذا اس روایت کی حد تک تو متصل ماننا چاہیے. بقیہ اس راوی کی روایت مروی عنہ سے جو اور روایات ہیں جن میں ملاقات کا ثبوت نہیں ہے اس کو منقطع ماننا چاہیے، اس کو مرسل ماننا چاہیے. لیکن علی بن مدینی وغیرہ اس کو متصل مانتے ہیں ظن غالب کی بنیاد پر کہ ایک بار چونکہ ملاقات ثابت ہو چکی ہے لہٰذا ظن غالب ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے ملاقات کر کے وہ روایت لی ہوگی. امام مسلم اس پر معارضہ یہ کیا ہے کہ بھائی جب ثبوت لقاء ایک بار ہے تو اول سے آخر تک جتنی روایات راوی نے مروی عنہ سے لی ہے تمام روایات میں ثبوت لقاء نہیں ہے، تو جس میں ثبوت لقاء اس کو متصل مانو، جس میں ثبوت لقاء نہیں اس کو مرسل مانو، منقطع مانو. لیکن ایسا علی بن مدینی وغیرہ بھی قائل نہیں ہے. لہٰذا جب معاملہ غلبہ ظن کا اور حسن ظن کا ہے تو اگر راوی مدلس نہیں ہے اور مروی عنہ سے روایت کر رہا ہے اور دونوں ایک زمانہ کے ہیں، لقاء ممکن ہے، تو اس امکان لقاء کی بنیاد پر ظن غالب ہے یا گمان غالب ہے کہ راوی نے ملاقات کی ہوگی مروی عنہ سے تبھی روایت کی ہے، تو اس ظن غالب کو یہاں بھی استعمال کیا جائے. ورنہ یہ بات غلط ہو جائے گی کہ راوی کی ملاقات مروی عنہ سے ایک آدھ بار ہے لیکن راوی نے مروی عنہ سے بہت زیادہ روایات لی ہیں، تو ان تمام روایات کا حال تو منقطع جیسا ہے، غیر متصل جیسا ہے. یہ امام مسلم نے ان کے دعوے کی تردید کی ہے. اور آگے امام مسلم نے بڑی مثالیں پیش کی ہیں کہ ایک راوی مروی عنہ سے جب نشاط میں ہوتا ہے، موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو اپنے استاد کا نام لیتا ہے اور کبھی کبھی اپنے استاد کا نام حذف کر کے اپنی سند کو عالی بنانے کے لیے اس کے استاد کا نام لے لیتا ہے. اور ذخیرہ حدیث میں بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا ہے کہ راویوں میں اس طرح کی روایت کا رواج اور چلن ہے. دیکھیے امام مسلم کہتے ہیں کہ وَإِنْ هُوَ ادعا فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَلِكَ الدَّلِيلُ. اگر وہ دعویٰ کرے اپنے گمان کے مطابق کسی دلیل کا جس سے وہ استدلال کرتا ہے اس سے کہا جائے گا وہ دلیل کیا ہے. اگر وہ کہے کہ قُلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَاوِنْهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا على الإرسال من غير سماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة
احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوی کل خبر عن راوی ہے. تو یہ فیضا انا حجمت علی سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الاتصال فيه. یہ امام مسلم نے بڑی ایمانداری سے ان کا دعویٰ ذکر کیا ہے، میں نے خلاصہ پیش کر دیا ہے. یہ اگر وہ کہے کہ میں نے پایا احادیث کے راویوں کو قدیم و جدید زمانے میں کہ ان میں سے کوئی شخص روایت کرتا ہے دوسرے سے کوئی حدیث، اور اس نے اب تک اس کو دیکھا نہیں ہے نہ اسے کچھ سنا ہے، مگر پھر بھی روایت کرتے ہیں، تو ہم نے جب دیکھا انہیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے حدیث کی روایت کو اپنے درمیان اس طرح سے ارسال کے ساتھ بغیر سنے ہوئے، اور مرسل روایات ہمارے اصل قول کے مطابق اور اہل علم کے قول کے مطابق جو اخبار و حدیث علم کا علم رکھتے ہیں حجت نہیں ہے. تو احتجت تو ہم نے ضرورت محسوس کی اس علت کی جس کا میں نے بیان کیا. کیا علت ہے؟ یعنی کم از کم ایک بار ملاقات کا ثبوت. ضرورت محسوس کی ہم نے اس علت کی، تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی الی البحث عن سماع راوی، یعنی راوی کے سماع کی بحث، ہر خبر کے راوی کی سماع کی بحث اپنی مروی عنہ سے. فیضا حجمت علی سماعہ منہ لأدنى شیء، حجمت بمعنی اطلاع، تو جب میں مطلع ہو جاتا ہوں یہ اس سے اس کے سماع پر لأدنى شیء کسی معمولی چیز کے لیے، تو ثابت ہو جائے گا اس سے میرے نزدیک بذالک، اس سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی تمام مرویات اس کے بعد درست ہیں. یعنی اگر ادنا سماع ثابت ہے، کسی ایک چیز کے بارے میں ملاقات ثابت ہے، تو ظن غالب ہو جائے گا کہ اس کی تمام مرویات محمول ہیں سماع پر. تو فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، اگر وہ معرفت ہم سے دور ہو جائے تو میں خبر کو موقوف قرار دوں گا. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي، اور میرے نزدیک دلیل کی جگہ نہیں ہوگی اس میں ارسال کی وجہ سے. یہ خلاصہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ راوی مروی عنہ اگر معاصر ہے، امکان لقاء ہے اور لقاء ثابت نہیں ہے، اس کو مرسل مانا جائے گا اور متصل نہیں مانا جائے گا، یہ ان کا دعویٰ ہے. ان کے دعوے میں جو چیز ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں راوی کی ملاقات مروی عنہ سے کم از کم ایک بار ہو گئی ہے، ایک بار سن لیا ہے، تو یہ ظن غالب ہو جائے گا کہ اس کی تمام مرویات محمول ہوں گی سماع پر. یہ ان کا دعویٰ ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرِ وَتَرْكِكَ الْاحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَازِمَكَ أَنْ لَا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنَّعًا حَتَّى تَرَى فِي السِّمَاعِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ. امام مسلم کہتے ہیں کہ بھائی اگر محض اس لیے کہ راوی اور مروی عنہ کی ملاقات کا ثبوت نہیں ہے، راوی مروی عنہ معاصر ہیں، بھلے راوی مدلس نہیں ہے، اور اگر ایک ادنا ملاقات ثابت ہے یا کسی ادنا چیز کا سماع ثابت ہے، امام مسلم کہتے ہیں کہ بھائی جس روایت کی حد تک کسی راوی کی ملاقات مروی عنہ سے ہے یا لقاء ثابت ہے اس روایت کو متصل قرار دو، لیکن بقیہ اور روایات کے بارے میں تو ثبوت لقاء نہیں ہے، ثبوت سماع نہیں ہے، اس کو متصل کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اگر اس کو متصل قرار دیا جاتا ہے اس ظن غالب کی بنیاد پر کہ ایک بار ملاقات ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مرویات میں اس کی ملاقات اس سے ہوگی، تو امام مسلم کہنا چاہتے ہیں کہ پھر اسی ظن غالب کی بنیاد پر ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر راوی مدلس نہیں ہے اور راوی مروی عنہ ایک زمانہ کے ہیں، مدلس نہ ہونا بہت بڑی دلیل ہے کہ راوی کی ملاقات ہوئی ہوگی، راوی نے سنا ہوگا. اس ظن غالب کی بنیاد پر پھر وہ حدیث مونان کہ
کہ جس میں راوی مروی عنہ ایک زمانہ کے ہوں، لقاء ممکن ہے، راوی مدلس نہیں ہے، اس کو متصل ماننا چاہیے۔ یہ امام مسلم کی بات کا خلاصہ ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا اگر علت کسی خبر کو ضعیف قرار دینے کے بارے میں اور اسے استدلال ترک کر دینے کے بارے میں امکان ارسال ہی ہے تو لازم ہے تمہارے لیے کہ نہ ثابت کرو کسی بھی مونعن سند کو، یہاں تک کہ دیکھو اس میں سماع شروع سے آخر تک، کوئی حدیث مونعن ہے شروع سے آخر تک تمام مرویات میں تم سماع دیکھو یا نقل ثابت کرو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام مسلم آگے ایک دلیل دے رہے ہیں، وذلك ان الحديث الوارد علينا باسناد هشام بن عروة عن ابي عائشة فبيقين نعلم ان هشام قد سمع من ابيه وان اباه قد سمع من عائشة كما نعلم ان عائشة قد سمعت من النبي، وقد يجوز اذا لم يقل هشام في رواية يروي عن ابيه سمعت واخبرني ان يكون بينه وبين ابيه في تلك الرواية انسان اخر اخبره بها عن ابيه ولم يسمع هو من ابيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمع منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فإذا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعض من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صحابه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غير أنه بعض حديث ثم يرسله أنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمى الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال۔ یہ امام مسلم ذکر کرتے ہیں، ایک مثال دی انہوں نے کہ دیکھو وہ اس لیے کہ وہ حدیث جو وارد ہے ہم پر اس سند کے ساتھ ہشام بن عروہ عن ابی عن عروہ عن عائشہ، ہشام عروہ سے روایت کرتے ہیں، ہشام عروہ سے اور ہشام عروہ سے عروہ عائشہ سے۔ امام مسلم کہتے ہیں ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ ہشام نے اپنے باپ سے سنا ہے، ان کے باپ نے عائشہ سے سنا ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ لیکن وقت یجوز، کبھی کبھی یہ بات جائز ہے کہ جب نہ کہے ہشام کسی روایت میں جس کو روایت کے نبی ہے، اگر سمیتو نہ کہیں، اخبرنی نہ کہیں، یہ بات جائز ہے کہ ہو ان کے اور ان کے باپ کے درمیان اس روایت میں کوئی دوسرا انسان جس نے ان کو ان کے باپ سے خبر دی ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ ہشام عروہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض روایات میں ہشام نے عروہ سے نہ سنا ہو، کسی اور سے سنا ہو، انہوں نے عروہ سے روایت کیا ہو، لیکن ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہشام عروہ ہی سے روایت کرتے ہیں، سمیت و اخبرنی نہیں کہتے ہیں کہ ہو ان کے اور ان کے باپ کے درمیان اس روایت میں کوئی دوسرا انسان جس نے اس کو خبر دی ہو ان کے باپ سے، ولم یسمع ہوا من نبی ہے، لیکن ہشام نے اس کو اپنے باپ سے نہ سنا ہو، تو انہوں نے پسند نہیں کیا کہ اس کو روایت کرے مرسل، اور نہ اس کو نہیں پسند کیا کہ اس کی نسبت کریں اس شخص کی طرف جس سے سنا ہو۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ہشام نے عروہ سے روایت کی ہے، عروہ سے ہشام کا سننا، ملاقات کرنا یہ ثابت ہے، لیکن ایسی بہت سی روایات ہیں کہ ہشام نے عروہ سے نہیں سنا، ہشام نے دوسری انسان سے سنا، انہوں نے عروہ سے سنا، لیکن ہشام اپنے روایت کرنے میں اس مروی عنہ کا نام نہیں لیتے ہیں، ڈائریکٹ عروہ کا نام لیتے ہیں۔ اور جیسے کہ ممکن ہے وہ ہشام عن ابیہ کے بارے میں، ایسے ممکن ہے فی ابیہ عن عائشہ کے بارے میں کہ عروہ نے عائشہ سے براہ راست نہ سنا ہو، سنا ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی سنا ہو، لیکن پھر بھی عروہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح سے عائشہ کے بارے میں مروی ہے کہ عائشہ نے اللہ کے رسول سے نہ سنا ہو بلکہ کسی اور سے سنا ہو۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، یہ جو آغاز وحی کی لمبی روایت ہے، آغاز وحی کی لمبی روایت ہے، وہ وحی کا آغاز ہوا تھا یہ مکی زندگی میں، اور اس وقت
عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن عائشہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ آغاز وحی کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے کس سے سنا ہے، بس آغاز وحی کا بیان کیا ہے۔ تو کیا اس کو مرسل قرار دیا جائے گا؟ اس کو منقطع مانا جائے گا؟ اور ایسے ہی ہر وہ سند کسی حدیث کی کہ جس میں بعض سے بعض کی سماع کا ذکر نہ ہو، اگرچہ معروف ہو مجموعی طور پر کہ ان میں سے ہر ایک نے سنا ہے، اپنے استاذ اپنے صاحب سے بہت کچھ سنا ہے، تو جائز ان میں سے ہر ایک کے لیے ان ینزل فی بعض الروایہ، جیسے کہ ایک راوی نے مروی عنہ سے بہت سی روایتیں سنی ہے، لیکن وہی راوی بعض روایات اپنے شیخ سے نہ سن کر کسی اور سے سنتا ہے، جیسے مثلاً ہشام عروہ سے روایت کرتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہشام بعض روایتیں عروہ سے نہیں سنتے ہیں، کسی اور سے سنتے ہیں، انہوں نے عروہ سے سنا ہے، یا عروہ نے عائشہ سے سنا ہے، یا عروہ بعض روایتیں عائشہ سے نہیں سنتے ہیں، کسی اور سے سنتے ہیں، انہوں نے عائشہ سے سنا ہے، لیکن درمیان کے راوی کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہ ایک عام معمول ہے، تو جائز ان میں ہر ایک کے لیے کہ وہ اترے بعض روایت میں اور سنے ان کے علاوہ سے من غیری انہو، ان کے علاوہ سے اس سے روایت کرتے ہوئے بعض حدیث، یعنی ضروری نہیں کہ ہشام ساری روایت عروہ ہی سے لے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہشام اکثر روایت عروہ سے لیتے ہیں، لیکن بعض روایات کسی دوسرے انسان سے لیتے ہیں، اس انسان نے عروہ سے سنا ہے، لیکن اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ہشام عروہ سے بھی روایت لے اور ان سے روایت لے جنہوں نے عروہ سے روایت لی ہے، تو فیسمع من غیری ثم یرسلہ عنہ احیانا، اور کبھی کبھی یعنی تو ہشام ایسا کر سکتے ہیں کہ ہشام عروہ سے روایت کرے اور ہشام جس سے روایت لیتے ہیں اس کا بھی نام لے، پھر عروہ کا نام لے کہ ہشام روایت کرتے فلاں سے فلاں عروہ سے، لیکن کبھی کبھی ہشام درمیان کا واسطہ حذف کر دیتے ہیں، ثم یرسلہ عنہ احیانا، ان سے روایت کرنے میں ارسال سے کم لیتے ہیں، ولا یسمی، اور نام نہیں لیتے ہیں اس شخص کا جسے سنا ہے، وینشط احیانا، اور کبھی کبھی راوی نشاط میں ہوتا ہے، اس کا موڈ فریش ہوتا ہے، یعنی نشاط میں ہوتا ہے، تو نام لیتا ہے اس شخص کا جس سے وہ حدیث لی ہے، ارسال کو ترک کر دیتا ہے۔ امام مسلم کا کہنا یہ ہے کہ متصل روایات میں بھی جن کو جمہور نے متصل مانا ہے کہ فلاں نے فلاں سے روایت لی ہے، تو اس کی تمام روایات کا اس مروی عنہ سے سننا ضروری نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس راوی نے ایک شخص سے سنا، اس شخص نے یہ پہلے شخص کے استاد سے سنا، لیکن وہ حذف کر دیتا ہے درمیان کے شخص کو، ارسال سے کام لیتا ہے، ارسال کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اب محض اس وجہ سے اس شبہے کی بنیاد پر ان روایات کو مرسل قرار دے کر کے ان کو متصل نہ ماننا اور موقوف قرار دینا درست نہیں ہے۔ یہ امام مسلم نے بہت مدلل انداز میں تردید کی ہے، علی بن مدینی وغیرہ کی بات کی، اور اس کے بعد پھر امام مسلم نے کچھ بڑی نظیریں پیش کی ہیں مختلف سندوں کے حوالے سے کہ دیکھیے ایسا ایسا ہوتا ہے۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔